تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي 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 وصلى الله على النبي الأمي. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بیڈ روم بھی صاف رہے اور ڈرائنگ روم بھی صاف رہے اور گھر بھی صاف رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے شیخ تھے نا شیخ البخاری حضرت صوفی سرور صاحب نور اللہ مقدم فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو کہ اپنے گھروں کو صاف کر کے تو گندگی ساری کی ساری گھروں کے باہر پھینک دیا کرو. یہ یہودیوں کا کام ہوتا ہے. میں مختلف جگہوں پر جاتا ہوں نا بیانات کے لیے، تو جب گلیوں سے گزرتا ہوں تو ان گلیوں کے اندر انبار ہوتے ہیں. لوگ اپنے گھروں کو صاف کر لیتے ہیں اور سامنے کی تمام جگہوں کو گندا کر کے گندگیوں کے ڈھیر وہاں لگا دیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. آداب معاشرت دیکھیں، گھر کو صاف کر کے تو سامنے آؤٹ آف دا وال سارے گندگی کے ڈھیر لگا دیے. تو یہ آدمی صاف تو نہیں ہے، یہ تو گندا ہے. صاف آدمی وہ نہیں ہوتا جو گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا رہے اور گندگی کو ہاتھ نہ لگائے. صاف ہوتا ہے جو گندگی کے ڈھیر کو ہاتھ لگا کے گندگی کو صاف کرے اور پھر خود بھی صاف رہے. اس کو صاف کہتے ہیں. ہمارے سینوں میں گندگیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یقین جانیے وہ گندگی جو آپ کی ظاہری گندگی ہے پانی سے دھل جاتی ہے. ایسے ایسے ڈٹرجنٹ سوپس ہیں صاف ہو جاتی ہے. آج کل تو وائٹ آپ ڈریس پہنتے ہونا چاہیے تو اس کے اوپر کوئی اسٹین لگ جائے نا، فار ایگزامپل جو مارکر کا اسٹین ہوتا ہے وہ نہیں اترتا. آج کل ایسے ایسے ڈٹرجنٹ آئے ہوئے ہیں جو ان اسٹینس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، بالکل صاف کر دیتے ہیں. تو وہ اسٹینس اور وہ دھبے جو کپڑوں پہ لگتے ہیں وہ تو کافر بھی صاف کر لیتے ہیں اور اسٹینس بھی انہوں نے بنائے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ کافر بھی اپنے کپڑے صاف رکھ لیتے ہیں. لیکن جب کبھی کسی نے کسی کی دل آزاری کی ہو اور اس کی حقارت کی ہو اور انداز میں تحکمانہ انداز ہو اور بولنے کے انداز میں شاہانہ انداز ہو اور اپنی فضیلت اور دوسروں کی حقارت، اور اس انداز میں جب وہ کلمات ایسے بولے اس شخص کے بارے میں جس سے اس کی حقارت ثابت ہو رہی ہو، تو اس سے جو دل آزاری ہوتی ہے وہ دل آزاری کا جو سٹین اس کے قلب پر لگتا ہے بعض اوقات وہ ہزاروں ڈٹرجنٹ سے نہیں اترتا. جس وقت وہ گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا تو وہ گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، سٹین بھی اتر جاتا ہے. جس وقت وہ نماز چھوڑ دیتا ہے 50 سال تک دیکھیں اس سے نماز نہیں پڑھی
اور 50 سال کے بعد اس کو نماز پڑھنے کا خیال آیا. 50 سال کی نمازوں کا سٹین اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تم آؤ نماز کی طرف، صلاح کی طرف. یہ نہیں جاتا. نافرمانی کا اور ہٹ درمی کا اور ضدی بننے کا اور بغاوت کا سٹین اس کے اوپر لگتا ہے. جب یقین جانیے ایک دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع بندہ بنوں گا، تو اس کے بعد نماز قضائے عمری شروع کر دیتا ہے. ساری دنیا کے علماء کرام سے پوچھیں کہ اس کا یہ اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، اور وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے. بعض ہمارے کعبہ یوں کرتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ رات کو بھی اٹھ کے قضا نماز پڑھا ہوتا ہے. اور یقین یعنی اس کے ساتھ اس کی نماز کا سٹین اس سے اتر جاتا ہے. اور جس وقت اس نے ساری عمر کے روزے نہ رکھے ہوں اور 50 سال تک روزے نہ رکھے ہوں، 14 سال کی عمر سے روزے، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ جو میں نے 50 سال کی عمر کے روزے ہیں، اس میں 50 یعنی 50 سے مراد ہے کہ جوانی فرضیت کو دیکھ لیجئے کہ سمجھیے گا کوئی اس میں کوئی 36 رمضان ہے اور اس کو ضرب دے دیے، کوئی میرے 1100-1200 روزے بنتے ہیں، تو 1100-1200 روزے 3 سال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو تو 70 سال تک لکھا ہوا ہے. وہ 3-4 سال میں روزے مکمل کر دیتا ہے. تو اللہ جل شانہ وہ سٹین کہ جو روزوں کے نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ سٹین اللہ تعالیٰ بالکل صاف پاک کر دیتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑی سی بات زائد بتاؤں. ہاں جی، ہمارے خواجہ صاحب عالم دین جید وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا دل اس بات کی گواہی کرتا ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو شخص نماز کی اذان کے ساتھ مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. لیکن میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے جو شخص قضا نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کی گواہی 3 گنا کر دیتے ہیں کہ وہ نماز تو گزر گئی تھی، جو اس نے یاد کی تو اس نے اپنی اوپر ندامت اور شرمندگی کا ایک پہاڑ اس کو مسلط ہوا. اس نے کہا ہائے میں نے رب کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے خوف سے وہ جناب کٹھی نمازیں ادا کر رہے ہیں. حضور اس کی نمازیں 18,000 ہو گئی. اگر اس کی نمازیں 1800 ہیں تو اس کی نمازیں 1800 سال میں بنتی ہیں تو 10 سال میں 18,000 بن گئی، 20 سال میں 36,000 بن گئی. حضور وہ 40,000 نمازوں کا ارادہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور آپ بالاتفاق دیکھیے کہ جب اس نے ساری نمازیں پڑھ لی اپنی زندگی میں تو اس کے نامہ مال میں کوئی نماز نہیں رہی، تو اس کی ساری نمازیں لکھی جائیں گی اور کوئی گناہ کا سٹین اور کوئی گناہ کا دھبا اس کے اوپر نہیں رہے گا. بلکہ سنیے، اللہ جل شانہ اس کو صاحب ایمان کہیں گے. اس نے تو اپنے ایمان کو کنفرم کر دیا. یہ وہ جو حی علی الصلاۃ حی الفلاح کے وقت اللہ کی طرف چلتا ہے اس پہ تو جا ہی رہا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نماز اور پڑھ رہا ہے. اور بیت اللہ شریف کے پاس اندر گیا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں. اور میں کہا بابا یہاں عبادت کرو، قضا نمازیں نا ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لینا. کہتا خیال آتا ہے یہ نفل پڑھوں گا تو میرے اوپر قضا تو ہے، تو قضا نمازیں جو ہوں تو نفل کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا نفل پڑھ لو، چلو میرے کہنے پہ پڑھ لو، لیکن جو ہے نا ہر قضا نماز قضا پڑھو. اس کے اوپر یہی غلبہ آ گیا کہ میں کوئی 10,000 نمازیں یہی قضا پڑھ لوں. تو دیکھیے یہ ساری کس بات کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے. تو دیکھیں قضا نماز پڑھنے سے اللہ جل شانہ اس کے داغ دبے دھو دیتے ہیں. اب اگلی بات سنیں. اب ہوا جی کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل اس بات کی امید ہے کہ بقیہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معاف ہو جائیں گی. یہ جو بندے اللہ کے پیار کو جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتے ہیں، وہ محبت جو بندوں سے اللہ کرتے ہیں اس کے کیفیت کو جانتے ہیں، انہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اس کی عزم اور ارادے اور اس کے فرم ڈٹرمینیشن اور اس کی عظیمت کو دیکھ کر اور وہ طرز ادائیگی کو دیکھ کر جس میں وہ لگا ہوا تھا، اللہ کیوں کہ زندگی اس کے اختیار میں نہیں تھی. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو میری اتنی نمازیں ہیں اور اتنی میں پڑھ چکا ہوں اور آج سے کیلکولیٹ کر لینا، اور وصیت اس نے لکھ دی کہ بقیہ کا فدیہ دے دینا. تو پھر کوئی شک ہی کوئی نہیں. اور اگر وہ چلا گیا اور اس کے اولاد بہتر تھی تو انہوں نے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا، 100% اس کی نمازیں قائم ہو گئی اور اس شخص کے دبے اتر گئے.
اس نے 50 سال تک زکوٰۃ نہیں دی. اس نے کیلکولیٹ کی اور کٹھی زکوٰۃ ادا کر دی. اس کے سارے ڈبے اتر گئے. اس نے کہا کہ اچھا یہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 23 لاکھ، تو ایسے ہے کہ 15 لاکھ تو میں دے دیتا ہوں اور 8 لاکھ کی قسطیں بنا دیتا ہوں ہر مہینے. تو اس کی اوپر جو الزامات تھے نافرمانی کے، بغاوت کے، سرکشی کے، سب ڈبے دھل گئے. لیکن جب جو آپ سنتے ہیں تباہ پہ بڑا بوجھ آتا ہے، حیا بھی آتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، کہ جب اس عورت نے مجھے کہا کہ میرا خاوند مجھے کہتا ہے کتے دی تھی، تو اس سے جو میرے قلب پہ زخم لگتے ہیں وہ زخم نہ کفارے سے جاتے ہیں، نہ قضا نمازوں سے اترتے ہیں، نہ صدقے سے جاتے ہیں، وہ تو دلوں پر ثبت ہو جاتے ہیں اور وہ دلوں میں ایسے گہرے ہو جاتے ہیں کہ وہ اترتے ہی نہیں. بعض کر اس ایک الفاظ کی وجہ سے میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ شخص کہنے والا ساری عمر اس کو جو اپنی بیوی کی آہ لگتی ہے، اس آہ کی وجہ سے جو اس پر بے برکتی کی قیامت اترتی ہے جس کو وہ پہچانتا نہیں، اس کی وجہ سے وہ رل جاتا ہے. وہ ساری زندگی جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام میں بے برکتی ہوتی ہے. وہ کہتا تھا ایک زمانہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو سونا بن جائے، اب میں سونے کو جب ہاتھ لگاتا ہوں وہ مٹی بن جائے. اس لیے کہ تو نے نہ اس چیز پر وار کیا ہے جو اللہ کا عرش ہے. کل اللہ کا عرش ہے، تو نے اللہ کے عرش کو توڑا ہے، تو نے ایک انسان کے قلب کو توڑا ہے، تو نے دل آزاری کی ہے. شیخ احمد سرندی مجد الافسانی لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ یہ لکھتے ہیں، فقہا تو کچھ اور بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد ان الشرک لظلم عظیم، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا قلب توڑنا ہے اور کسی کی دل آزاری کرنی ہے، کسی کی تحقیر کرنی ہے، کسی کی تنقیص کرنی ہے، بڑی مجلس میں کسی کو بدنام کرنا ہے اور اس کی تذلیل کر کے تحقیر کر کے اور اس کے دل ایسے الفاظ چھوڑنے ہیں کہ تم تو کمینے ہو، تم لوگ تو کمینے ہوتے ہو، تمہارے تو خاندان والے کمینے ہیں، اور تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا باپ ایسا تھا. اور وہ جو آدمی کہ جس کہتے ہیں نا جنہ دے گھراں وچ دانے تے انہاں دے کملے بھی سیانے، وہ اپنے پیسے کے زوم میں اور اپنے اقتدار کے زوم میں دوسروں کے دل ایسے توڑ دیتے ہیں کہ چکنا چور کر دیتے ہیں. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی ترین شے قلب ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ جل شانہ اس دن قلوب کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قلوب کو سب سے اہم رکھا ہے. ایمان کی جگہ قلب ہوتا ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. سب سے زیادہ صفائی اللہ جل شانہ قلوب کی چاہتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ جل شانہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے قلب خراب کر لیے. قلب اللہ کی بارگاہ میں سب سے قیمتی ترین شے ہے. یقین جانیے گا کہ یہ قلب باطن ہے تو اصلاح باطن بہت ضروری ہے، تو تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. لہذا دوسروں کی تحقیر کرنا اور دوسروں کو طعنہ دینا اور دوسروں کی تذلیل کرنا یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں دھلتا تمہارے استغفار سے، معافی کرنے سے بھی نہیں دھلتا. تم نے تو دل توڑے تھے، یہ حقوق العباد میں سے ہے. اب جاؤ اس کو تلاش کرو، اس کے ساتھ جھکو اور معافی مانگو. اتنا تزکیہ حاصل کرو کہ آپ جس کی دل توڑا تھا اس کے قدموں پہ گر کے اسے معافی مانگو. ہاں اگر وہ تمہیں معاف نہ کرے اور اس کی اتنی شدید دل آزاری ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے قد افلح من زکاہا، فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ومن خاب من دساہا، اس نے اس نفس کو مٹی میں ملا کر اس کا ستیہ ناش کر دیا. میں آج دو چیزیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. ایک کا عنوان ہے تزکیہ نفس اور اس کی اہمیت. تزکیہ نفس جو ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اس کو مانجنا اور اس کو صاف کرنا. جیسے کپڑے کے اوپر سیاہی گر گئی
اور کپڑے کے اوپر گندگی اور غلاظت لگ گئی تو اوپر سے صاف کرنے سے جھاڑنے سے، جیسے یہ میز ہے شیشے کا، آپ اوپر سے جھاڑیں تو صاف ہو جاتا ہے، یہ غلاظت اس کے اندر گھس جاتی ہے کپڑے کے اندر، تو کپڑے کو صاف کرنا پڑتا ہے، پانی میں دھونا پڑتا ہے، اس کے اوپر ڈٹرجنٹ لگانا پڑتا ہے، پھر بھی صاف نہیں ہوتا، اس کو ملنا پڑتا ہے۔ دھوبی پہلے زمانے میں پٹکتے تھے، آج واشنگ مشین اس کو 3 4 5 اور بعض کا جو بڑے پیمانے پر ہے وہ 8 دفعہ اس کو سوئنگ کرتی ہے، 8 دفعہ اس کو پہلے پانی لیتی ہے، پھر اس کو ملتی ہے، پھر ڈرین کرتی ہے، پھر پانی لیتی ہے، پھر اس کو ملتی ہے، پھر ڈرین کرتی ہے، بس کر 8 دفعہ، تب جا کے کپڑا پاک ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو حسد اور جو کینہ اور جو بغض ہوتا ہے، اس کو اوپر سے جھاڑنے سے یہ نہیں اترتا، یہ کہ میں بڑا مخلص ہوں اور میرا دل بڑا صاف ہے، اس سے کہنے سے یہ صاف نہیں ہوتا، یہ اندر دل کے خلیوں کے جو نیوکلس اور اس کے مرکز اور مرکز کے اندر جو موجود مزید جو اشیاء ان کے اندر جو گھس چکا ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جب نکلے تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ بعض سے ٹیومرز ہوتے ہیں، ایسی رسولیاں ہوتی ہیں، طریقے سے نہ کاٹا جائے اور اگر اس کو غلط طریقے سے کاٹا جائے تو خود بھی نکل جاتی ہیں اور ساتھ جان بھی نکال دیتی ہیں، کیونکہ ان کی تاثیر خلیے خلیے میں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ یہ جو حسد ہے یہ انسان کے خلیے خلیے میں رچ بس جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی بری چیز ہے حسد، یہ حسد اتنی بری چیز ہے۔ آج آپ نے حسد کے بارے میں سننا ہے اور حسد کو دل سے نکالنا ہے، اور اس مجلس سے جب آپ اٹھیں گے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ حسد سے ہمارا دل پاک ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ قتل کا تھا، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قتل کیوں کیا؟ اس کی بنیاد حسد تھی۔ حسد کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی، وہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے اور یوسف کو دیکھ کے تو مچل جاتے تھے کہ مقام نبوت پر یوسف نظر آتے تھے، اور یوسف کے قلب کے اندر انوار نبوت نظر آتے تھے، تو بہت شدید سے پیار کرتے تھے۔ اس پیار کا جو اظہار جو ہو جاتا تھا تو باقی بھائی جل جاتے تھے۔ اس حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے سوچا کہ ہم تو ایک بہت بڑی طاقت اور جتھا ہیں، ہماری طرف توجہ دینی چاہیے، جبکہ ہمارا باپ تو ان کی طرف جو ہے نا متوجہ ہے۔ حسد کی آگ میں چل کر انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ ارادہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو حسد کی وجہ سے یہ نہیں گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس حدیث نے اپنی کم علمی کے باوجود جب قرآن مجید کے مضامین کو دیکھا تو جہاں قرآن مجید کے مضامین کا ایک حصہ توحید پر مبنی تھا کہ قرآن سب سے افضل ترین عبادت توحید، اور مقصود ساری عبادت کا اور مقصود توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری جو قرآن کا جو مقاصد اور مضامین ہیں ان کے عنوانات میں رسالت، کہ انبیاء کرام آئے جنہوں نے ان کو فالو کیا، ان کی تعلیمات کو وہ کامیاب ہوئے، اور دوسرے جنہوں نے ان کو اپوز کیا ہلاک ہوئے۔ تیسرا اس کے اندر جو ایک حصہ پایا جاتا ہے جو بڑا اہم ہے، جو اصل ہے، کہ جس کے بغیر اسلام میں داخل ہونا ناممکن ہے، اور کفار اس سے بالکل عاری ہیں، یہود و نصارہ اور امریکہ بالکل ان کے قلوب سے خالی ہیں، وہ ہے قیامت، اور وہ ہے حشر، وہ ہے کہ دنیا ختم کر دی جائے گی، دنیا ختم کر دی جائے گی، اور تم سب کے سب اللہ جل شانہ کی
بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے. تم سب کے سب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے. اس کے بعد عرض کروں کہ کچھ اور واقعات ہیں یعنی قوموں کے. ایک بہت وافر حصہ قرآن مجید کے مضامین کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم وہ 15 سے 20% قرآن مجید تزکیہ نفس کے اوپر مبنی ہے، دلوں کی صفائی کے اوپر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوت کے مقاصد میں یتلو علیہم آیات ہی، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم القرآن، قرآن کے مطالب بتاتے ہیں، حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو مانچتے ہیں، دلوں کو دھوتے ہیں، سینے کے کینے کو دور کرتے ہیں، اندر جو حسد اور تکبر کے ورم ہیں ان کو عجز اور تواضع کی مرہم لگا کر منجمل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو مقصد زندگی تھا وہ کیا تھا؟ پیوریفیکیشن آف سیلف، انر پیوریفیکیشن، اندر کی صفائی، اندر کی دھلائی، کینہ اور حسد سے بھی پاک ہونا، تکبر سے بھی پاک ہونا، اور یہ کہ کسی کو ایذا نہ پہنچانا. اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز کیے گئے تھے. انک لعلی خلق عظیم. اور آپ کا فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے لوئسٹ اخلاق کیا ہے، سب سے نچلا ترین خلق کیا ہے، سب سے دا لوئسٹ لیول آف اخلاق کیا ہے کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہائیسٹ وے نہیں ہے. ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ سل من قطع کا، جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جو تجھ سے توڑے، جو تجھ سے توڑے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. ٹھیک ہے؟ جو تیرے سے زیادتی اور ظلم کرے تو اس کو معاف کر. ادفع باللتی یا احسن، قرآن نے کہا جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر. تو کر کے تو دیکھ، اگرچہ کہ یہ بات بڑی عظیمت کی بات ہے لیکن تو کر کے تو دیکھ. اگر تو برائی کا جواب بھلائی سے، اگر تو برائی کا جواب بھلائی سے دے تو وہ جو تیرا جانی دشمن ہے وہ تیرا لنگوٹیا یار بن جائے گا، ولیجن حمیمہ، تیرا ہاٹ فرینڈ بن جائے گا، تیرا پکا دوست بن جائے گا. اس کے دل پر تو اپنے اخلاق کے حسن سے قبضہ کر لے گا. میں نے تو زیادتی کی تھی، میں نے تو برا بلا کہا تھا، میں نے تو گالیاں دی تھی، میں نے تو کانٹے بچھائے تھے، اس نے کانٹوں پہ چل کر میرے لیے پھول چنے، اس نے برائی کا جواب مجھے اچھائی سے دیا. اس کا دل پگھل جائے گا. اس کا جو دل جو تھا نا، اس کی جو سٹونی ہارٹ ہے وہ میلٹ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر نرمی پیدا فرما کے تمہاری عزت اور تکریم اس کے اندر پیدا کر دیں گے، اور وہ تمہارا دوست بن جائے گا. آج طالبان اسی اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو عرض کروں، آئیے ہم حسد کی طرف چلیں کہ حسد کیا ہے. تو پہلے حسد کے کانٹینٹس کیا ہیں، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے زائد ترکیبی کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. اس کے اندر ایک کیفیت ہے جلنا. کس میں؟ حسد کی آگ میں جلنا. کس بات پر؟ کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی ہے، یہ نعمت اس کو مل گئی ہے. نعمت کیوں ملی ہے؟ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور ایک ہی جگہ سے ہم نے کوالیفائی کیا. اس کے پاس تو تمول اور آ گیا، لوگوں نے عزت شروع کر دی، اور میں بھی اسی اسٹریٹ میں دکان کھولے بیٹھا ہوں، اور میری دکان تو چلتی نہیں، اس کی دکان چلتی ہے، میں تو اس سے اچھا مٹیریل بیچتا ہوں، میرے ایتھکس اس سے بہتر ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اللہ جل شانہ اسی کی دکان چلاتے ہیں، میری کیوں نہیں چلاتے. تو اس کے اندر آپ اس جب دیکھا کہ اس کو خوشحالی مل رہی ہے، وہ فلرش کر رہا ہے، وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، اب اس کے پاس مال میں اضافہ ہو رہا ہے، نعمتیں اس کی طرف آ رہی ہیں، لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، معاشرے میں اس کو عزت مل رہی ہے. یہ اپنے دل میں اپنے گھر میں بیٹھا کوڑ رہا ہے، اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، اس کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا، اوہو اس کو کیوں مل رہا ہے. اس کے ساتھ اس کے دل کے اندر ایک آگ مخالفت کی لگی ہوئی ہے. یہ مخالفت کی آگ اگر اس نے اس کو بڑھایا، اگر اس کو اس نے علاج نہ کرایا، اگر اس کا دھیان نہ رکھا
کہ یہ بہت برا جذبہ ہے اور یہ حسد کا جذبہ ہے، تو یہ اس سے آگے بڑھ جائے گا، یہ اس سے آگے بڑھ کے کرسٹلائز ہو جائے گا۔ یہ ٹیومر اگر انیشلی فرسٹ سٹیج پر اگر اس کا علاج نہ کیا تو انیشل اسٹیج پہ علاج تو بڑی تھوڑی سی مائلڈ سی کیمو تھراپی سے ہو جائے گا اور ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہو جائے گا اور روٹ سے نکال کے ختم ہو جائے گا، ایریڈیکیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو پنپنے دیا تو اسٹیج 2 میں چلا جائے گا۔ جب اسٹیج 2 میں چلا جائے گا تو یہ حسد سے بغض کی شکل میں اختیار کر لے گا۔ اب بغض ایسا جڑ پکڑے گا کہ اس کی ڈیپس بہت نیچے ہوں گی اور بغض کیا نکلے گا، جان ہی نکل جائے گی۔ تو یہ بغض اتنی بڑی بیماری ہے کہ بغض کے ساتھ آپ کے پاس کتنے بھی نعمتیں ہوں آپ نعمتیں انجوائے نہیں کر سکتے۔ بغض کے ساتھ گزاری زندگی میں کیا لذت ہے، اس کے اندر کیا خوبی ہے۔ بغض کے اثرات چہرے پہ پڑتے ہیں، چہرے کا رنگ خراب ہوتا ہے۔ جس شخص کے قلب میں قناعت ہوتی ہے، اللہ سے راضی رہنے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا وہ چہرہ جو تم پسند نہ بھی کرو، اس چہرے کے اوپر ایسا وقار اور ایسا نور اور ایسا قرار اور ایسا اعتدال آ جاتا ہے کہ چہرے میں اٹریکشن، اور چہرہ جو ہے نا کہ جو کوئی دیکھے تو اس کی طرف مائل ہو جائے۔ بڑے بڑے خوبصورت چہرے بغض اور اناد سے بھرے ہوئے، اندر سے حسد سے بھرے ہوئے، اس کے اثرات ماتھے پہ بھی تیوری کی شکل میں اور چہرے میں بھی تناؤ کی شکل میں، کبھی ٹینشن ہے، کبھی انگزائٹی ہے، کبھی سر درد ہے، کبھی کمر درد ہے، کبھی ڈپریشن ہے، فلاں کے مال پہ دیکھتا چلتا ہے، اور کبھی حسد تو اس طرح ہو جاتا ہے کہ اللہ بچائے کہ وہ سگے بھائی سے ہو جاتا ہے، کبھی سگی بہن سے ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر اس کی نکاح زیادہ اچھا ہو گیا، اس کی شادی زیادہ بڑے گھر میں ہو گئی، میری بچی کا معاملہ یہ ہے۔ تو وہ جب دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ دوسروں کو کیا ملا ہے، اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، تو اس کے دل میں جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ پھر ایک اعتراض اور ایک حسد کی آگ کے اندر جلتا رہتا ہے۔ بڑا قابل رحم ہے یہ شخص، بہت ہی زیادہ مصیبت زدہ ہے شخص، اور اس کے پاس تمام تر لذات کے باوجود لذتیں راحتیں نہیں ہوتی۔ اصول اس کا یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ جل شانہ نے اس کا رزق لکھا ہے، اور جتنا اس نے اللہ نے بندے کو دینا ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ جو چاہے اپنے بندے کو دے، جیسا چہرہ دے، جیسی آنکھیں دے، جیسا حسن دے، جیسی اولاد اور بچے دے، جیسا ذہانت دے اور جیسا اس کو رزق دے، یہ اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ رب کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے، یہ رب کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے۔ اے انسان خبردار خبردار، دھیان رکھنا، اس کے اندر نہ جھانکنا، بالکل نہ جھانکنا۔ یہ ایریا آف ریسٹرکشن ہے اور یہ انٹری نہیں ہو سکتی اس جگہ پر۔ خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما رہے تھے اور کسی نے جھانکا تھا، آپ کنگا فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے یہ کنگا تیرے منہ پر دے ماروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا، کیوں دیکھا میری طرف، میری ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کیوں کیا، مداخلت کیوں کی۔ آج دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو جی، جیو اور جینے دو، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرو۔ تو اللہ کے بندو، وہ معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہیں، وہ معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہیں، وہ معاملات جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہیں، اللہ کے بندو اس کی طرف کیوں دیکھتے ہو، اس کی طرف کیوں دیکھتے ہو، اس جانب کیوں دیکھتے ہو، اس کی طرف کیوں جانتے ہو، اللہ اور بندہ کے خفیہ معاملات کے اندر کیوں اپنا دل و دماغ لگاتے ہو، ولا تجسسوا، تجسس کیوں کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ تجسس بعض اوقات ایسی شکل اختیار کر جائے گا کہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، اور تمہارے قلب میں بات آئے گی کہ اس کو تو یہ ملا ہے اور مجھے تو یہ ملا ہے، اس کو یہ کیوں ملا ہے، مجھے یہ کیوں ملا ہے، وہ تو زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے۔ اور اس کے بعد تمہارے قلب کے اندر اعتراض پیدا ہو جائے گا، اعتراض پیدا ہو جائے گا، اور تم سمجھو گے
کہ میں یہ اعتراض اس نوجوان پر کر رہا ہوں جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، اور دیکھنے والے بھی یہ کہیں گے کہ اس سے حسد کرتا ہے، یہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ دراصل پیارے بھائیوں، یہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، یہ اعتراض تو کس کے اوپر ہے؟ یہ اعتراض تو تقسیم کرنے والے پر ہے۔ جس نے رزق کو تقسیم کیا ہے وہ اللہ ہے۔ حسن اس کو اللہ نے دیا، اولاد اس کو اللہ نے دی، لڑکے اللہ نے دیے، بیویاں اللہ نے دی، اشیاء اللہ نے دیا، رزق، کاروبار، تمول اور اس کو عزتیں اللہ نے دی، خوشیاں اللہ نے دی۔ تم ان خوشیوں کی طرف دیکھتے ہو اور کہتے ہو کہ کیوں ملی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو نے کیوں دی ہیں، اللہ کیوں خوشیاں دی ہیں، اللہ اس کو یہ ذہانت کیوں دی ہے، اللہ اس کو زندگی کی برکت اور مال کی برکت کیوں دی ہے۔ تم اس کر جو اللہ جل شانہ نے اس کو دیا ہے، اللہ کے دیے پر تم اعتراض کرتے ہو۔ بھلا بتاؤ، اس نے خود کوئی لیا ہے؟ کوئی زبردستی اپنے زور بازو سے اللہ کے خزانوں سے چھینا ہے؟ وہ اللہ کے خزانوں سے چھین کر بھاگ آیا ہے، اس نے یہ چیزیں اللہ کے خزانے سے چوری کی ہیں، وہ تو اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے۔ تو تم اعتراض اس پر نہیں کرتے، تم اعتراض اس بھائی پر نہیں کرتے، تم اعتراض اس بھائی پر نہیں کرتے، تم اعتراض اللہ پر کر رہے ہو، اللہ پر کر رہے ہو۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت، ان کی چیزیں، ان کا رزق تقسیم کیا ہے۔ کسی کو کچھ دے دیا ہے، کسی کو لڑکے دے دیے ہیں اور کسی کو لڑکیاں دے دی ہیں اور کسی کو دونوں دے دیے ہیں، کسی کو بانجھ بنا دیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کسی کو 40 سال کی عمر دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر دی، کسی کو اللہ رب العزت نے مال کے اوپر فضیلت دے دی اور کسی کو تقوی کے اوپر فضیلت دے دی، کسی کو اللہ جل شانہ نے ملک کے اندر انتظام و انصرام کے لیے وزیر بنا دیا اور کسی کو مزدور بنا دیا۔ اور اللہ جل شانہ قرآن میں کہتے ہیں یہ طبقات ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تم ایک دوسرے سے کام لیتے رہو، ان میں فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے فضیلت کا معیار تقوی بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے، اگر اس میں تقوی نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی مزدور اور فقیر ہے تو اس میں تقوی ہے، تو اللہ اور رسول اللہ اور قرآن اور شریعت کہتی ہے کہ یہ فقیر اس بادشاہ سے افضل ہے۔ اور جان لو کہ جس وقت جان لو کہ موت جب آتی ہے تو بادشاہ اور فقیر کو برابر کر دیتی ہے، دونوں مٹی میں چلے جاتے ہیں، اور فقیر کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے اور نافرمان بادشاہ کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے تقسیم کی ہیں، یہ تو مٹی کی چیزیں ہیں، موت تک تمہارے پاس رہیں گی۔ اس کے اندر نہ عافیت ہے ان چیزوں میں، اس میں نہ عزت ہے ان چیزوں میں، عزت بھی اللہ دیتے ہیں۔ یہ جو اسباب ہیں ان سے سکون نہیں ملتا، یہ اسباب راحت ہیں، ان سے راحت نہیں ملتی، راحت اللہ دیتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کی دوائیوں سے شفا نہیں ملتی، شفا اللہ دیتے ہیں۔ عمدہ کتابیں خرید لینے سے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی کتاب لینے سے علم نہیں آتا، یہ علم کے اسباب ہیں اور علم اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جب عمدہ گھر ہوں اور خوبصورت بیویاں ہوں، خوبصورت بچے ہوں اور اسٹیبلش بزنس ہو، تو ضروری نہیں کہ تمہیں سکون بھی مل جائے۔ سکون تو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے فقراء اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ضعیف لوگ کہ جن کے پاس مال نام کو نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس اطمینان قلب ہوتا ہے، ان کے پاس دل کا سکون ہوتا ہے، بے چینی اور بے قراری دور سے بھی ان کے پاس نہیں آتی۔ اور بڑے بڑے عمراء اور بڑے بڑے تاجر اور وزراء بے سکونی کا شکار رہتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نیند کے لیے 6 لیگزاکٹین استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو اطلاع عرض کروں کہ امریکہ یورپ میں سب سے زیادہ جو ادویات استعمال ہوتی ہیں وہ ٹرنکلائزر ہیں، نیند آور دوائی ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ادویات اس امریکہ میں کہ جس میں کیلیفورنیا میں اور دوسری اسٹیٹس کے اندر اربوں پتی لوگ رہتے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، تو سب سے زیادہ بکنے والی دوائیاں پورے یورپ میں، آسٹریلیا میں،
کہ امریکہ میں وہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اور سب سے بڑی کامن ڈیزیز جو ان علاقوں میں پائی جاتی ہے وہ ڈپریشن ہے، بے سکونی ہے، انگزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں، اور ان کے اوپر اضطراب کی کیفیت رہتی ہے، ہر وقت پسینے سے، غموں سے اور بے چینی سے شرابور رہتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ تمام اسباب آسائش، اسباب راحت، اسباب زیبائش ان کے پاس موجود ہیں، یہ تمام اسباب ہونے کے پاس ان کے پاس نہ راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ قلب کا چین ہے، نہ اطمینان ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ جل شانہ کی بنائے ہوئے ضابطوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ وقتی طور پر شراب میں، کباب میں، عورت میں کچھ وقت گزار لینے سے ان کا وقت گزر جاتا ہے، جیسے ہی بڑھاپا عود کر آتا ہے تو اندر سے ڈپریشن، انگزائٹی اور اندر سے ظلمات ان پر غالب آ جاتے ہیں، پھر ایسی ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، کوالٹی آف لائف درندوں سے، جانوروں سے بھی گر جاتی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندے تو دوسروں کی طرف کیوں دیکھتا ہے، وہ تو اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے۔ آئیے ایک اصول بتائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے حسد سے کیسے بچنا ہے۔ پہلی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم لوگوں کے گھروں میں جھانکا کرو، تم اپنے ساتھ ہمسائے کے گھروں میں دیکھا کرو کہ اندر انہوں نے کیا پکایا ہے، میاں بیوی آپس میں کیا کر رہے ہیں، یہ بچوں سے کیسے پیار کرتے ہیں، آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ٹھٹیلیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہو اور دیکھتے ہو اور سوچتے ہو کہ ان کے پاس کیا ہے، آج بیوی کو کیا ہدیہ دیا ہے، آج بچوں کو کیا کھلایا ہے، آج اس کو کیا پکایا ہے؟ تو کوئی معاشرہ اور دنیا کا کوئی دانشور اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ تم وہ کہ جو تمہارے ہمسائے کے پاس ہے اور سامنے والی گلی کے لوگوں کے پاس ہے اور جو تمہارے دوستوں کے پاس ہے، ان کے ذاتی معاملات میں تم جھانکا کرو؟ تو تم لوگوں کے ذاتی معاملات میں جھانکنے کو کبھی سمجھتے ہو تو وہ معاملہ جو اللہ جل شانہ کا بندے کے درمیان ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاملہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نے بندے کو بنا کر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفقت کرتا ہے، تم اپنے بچے کی ذمہ داری لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی تمام ضرورتوں کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ جل شانہ جانتے ہیں جس کو کیا دینا ہے۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، اللہ کی ذات حکیم ہے، وہ مصلحتوں سے مسئلہ اس کی ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ تم اللہ جل شانہ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کا رزق تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ اس کی لسٹ یہ ہے، اس لسٹ میں جو چیزیں تھیں وہ اس کو اپنی زندگی میں مل جائیں گی، تم اس لسٹ کو کیوں دیکھتے ہو اور تم کیوں دیکھتے ہو کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ خبردار ادھر نہ دیکھنا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اس طرف نہ دیکھنا، اس طرف جھانکنا حرام ہے۔ تم اللہ اور بندے کے معاملات میں مداخلت کرتے ہو، بے حیا ہو، بے شرم ہو، بے وقوف ہو۔ اور دیکھو اللہ نے بندے سے جو معاملہ کیا ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کروڑوں بندے ہیں، اربوں بندے ہیں، اربوں بندوں کے ساتھ اللہ جو معاملہ کرتے ہیں اس معاملے میں تمہیں نہیں دیکھنا۔ خبردار آنکھ اٹھا کے اس معاملے کو نہ دیکھو کہ جو اللہ نے بندے کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ بے شرم انسان، تو اللہ تعالیٰ کے معاملے کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے جو دوسرے کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا ہے، تجھے ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اب اپنی اصلاح کر، آنکھیں بند کر، ادھر سے اپنی گردن اٹھا، چہرہ اس طرف کر، چہرہ اس طرف کر اور اس طرف دیکھ جو اللہ جل شانہ نے تجھے دیا ہے۔ خبردار دوسرے کی طرف نہ جھانکنا کہ اللہ نے اس کو کیا دیا ہے، اس کی طرف نہ دیکھنا۔ اور یاد رکھنا کہ دیکھنا آنکھوں کا نہیں ہوا کرتا، دیکھنا دل کا ہوا کرتا ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا نہیں ہوا کرتا، دیکھنا دل کا ہوا کرتا ہے۔ جب آدمی دل سے دیکھتا ہے تو حسد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میرے پاس جو ملا ہے وہ تو بہت کم ہے، اور وہ بے وقوف اور وہ
بدقسمت شخص اور جس کو کہ کوڑے پڑنے چاہیے بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، پہلے تو دوسرے کی طرف جھانکتا ہے اور جھانکنے کے بعد جو اللہ جل شانہ نے اس کو دیا ہے تکابر ہو جانے کی وجہ سے اس کو ناکافی سمجھتا ہے، اللہ کے دیے کی تحقیر ہونے لگتی ہے اور اس کی تذلیل ہونے لگتی ہے، اس دیے کی طرف اس کی توجہ اٹھ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے کیا دیا ہے، یہ کس کام کا جو مجھے دیا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکری ہونے کے بعد وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ تو میری بات یاد رکھنا کہ اس قدر دوسروں کی طرف دیکھنے میں اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، پہلے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اس کے اندر جو تمہاری اپنی نعمتیں ہوتی ہیں تقابل کی وجہ سے وہ نعمتیں ان کی تم ناشکری کرنے لگتے ہو۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اپنی نعمتوں کو دیکھتے رہتے اور کہتے کہ بلا استحقاق مجھے نعمتیں ملی ہیں، اے اللہ میں ان نعمتوں کا بھی اہل نہیں تھا، اگر تو نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، اللہ تو نے مجھے دی ہیں میری کسی اعلیٰ سوچ کے بغیر۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، میری اعلی سوچ میری محنت کے بغیر کپڑے بنائے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، میری سوچ کے بغیر میری پلاننگ کے بغیر تو نے مجھے عمدہ رزق دیا ہے۔ اللہ یہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یہ اشیاء جو تو نے مجھے دی ہیں یہ سب سے بہترین ہے، پوری دنیا میں ایسے کسی کو ملی نہیں، میرے رب جو تیری جانب سے مجھے ملے وہ سب سے خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ اللہ یہ دو آنکھیں جو تو نے مجھے دی ہیں میں ان کا حق نہیں رکھتا تھا، میرے رب میں نے تو تجھ سے تو نے مجھ سے کوئی قرضہ تو نہیں لیا تھا کہ جو اس کے تو قرضہ نہیں ادا کر سکا، تو نے پیدا ہوتے اس کا چلو قرضے کی عوض میں تمہیں دو آنکھیں دے دیتا ہوں۔ اللہ الصمد اس کی ذات بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم دوسروں کی طرف دیکھتے ہو تو وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی ناشکری ہونے لگتی ہے، تو میری بات یاد رکھنا جب اس کی ناشکری ہوتی ہے وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بس ناشکری پر یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی واپس لے لیتے ہیں اور تمہیں کنگال کر دیتے ہیں۔ ان عذابی لشدید، اور تم میں اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ شدید عذاب کا شکار کر دیتے ہیں۔ اب اگلی بات سنو، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہو اور دل کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، پسینے آتے ہیں اور تم پریشان ہو جاتے ہو کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اور ساری زندگی اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے بچو کہ جب وہ حسد کرے۔ اب حاسد جو حسد کر رہا ہے اس کے شر سے محسود کو بچنے کے لیے کہ جس حسد کیا جا رہا ہے اس کے شر سے کہا گیا ہے کہ جب تم سے کوئی حسد کرے تو تم اس کے شر سے بچو، کیونکہ حسد کی آگ اس کے سینے میں لگی ہوئی ہے، وہ حسد کی آگ کے چھینٹے اور گرمائش اور اس کے جو ہیں جو اس کے شعلے تم تک نہ پہنچ جائیں تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اور جب کوئی آدمی حسد کرتا ہے تو جس حسد کرتا ہے تو اس کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ میرے پیارے دوستو ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس سے حسد کیا جاتا ہے اس سے بھی حاسد اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا دیکھو اس جگہ کا حال کہ جس کے قلب میں حسد جاری ہے اور اس کے قلب میں حسد کی آگ جاری ہے اور حسد کی آگ اس کے اندر بڑک رہی ہے، واللہ وہ حاسد کے قلب کا کیا حال ہوگا، اس کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوں گی، اس کی زندگی کس قدر اجیرن ہوگی، کس قدر وہ شخص مصیبت اور اذیت میں مبتلا ہے جو حسد کر رہا ہے۔ اس لیے تم اندازہ لگاؤ کہ اس حسد کرنے والے کے حسد سے بھی دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو اپنے نقصان کا کیا اندیشہ ہوگا، وہ تو بھسم ہو جائے گا۔ اور اس کے نقصان کی جو بات ہے آئیے وہ سنیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ نیکیاں کیا ہوتی ہیں، جو چیز اللہ کے لیے کیا جائے اور آخرت کے لیے کیا جائے اور جس میں اخلاص ہو، جس نے ہجرت اللہ کے لیے کی اس کی ہجرت اللہ کے لیے شمار ہوئی۔
جس نے اللہ کے لیے خرچ کیا اس کا خرچ اللہ کے لیے شمار ہوا. اگر اس نے خرچ کیا، ہجرت کی، اعمال صالح کیے، اعمال صالح کی ظاہری شکل اختیار کی، قربانیاں کی، لیکن چودراہٹ کے لیے، بڑائی کے لیے، شہرت کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں کیا، تو کام تو کر دیا، نیکی کا ظاہر قائم ہو گیا، لیکن اللہ جل شانہ اس نیکی کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس نیکی کو اس کے منہ پہ مار دیں گے. اور ایسے عالم کی اور ایسے شہید کی نہ شہادت، نہ علم کی علمیت، تبلیغ دین، اور نہ ایسے سفی کا مال جو اس نے خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو بات یہ ہوئی کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، جس میں غیر اللہ کا گزر بھی نہیں ہوتا، جس میں نیت میں کوئی اور شرط نہیں ہوتا. اور نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو آخرت کے لیے کی جاتی ہے اور جس سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو میرے پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے یہ نیکیاں جو اتنی محنت سے کی جاتی ہیں، جب آدمی حسد کرتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں، ایسے راکھ بن جاتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ویسے حسد کرنے والے کی نیکیاں جل جاتی ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح، عمرہ اس نے کیا یہ نیکی ہے، روزہ اقدس پر حاضری اس نے دی یہ نیکی ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا یہ نیکی ہے، قرآن کی تلاوت کی یہ نیکی ہے. یہ نیکیاں جو اس نے کی خالص اللہ کے لیے، کیونکہ نیکیاں تو وہی ہوتی ہیں، نیکیاں بنتی تبھی ہیں کہ جب اللہ کے لیے کی جائیں. اللہ اور آخرت کے لیے کی جانے والی نیکیاں حسد کی ساری بسم ہو جاتی ہیں، آگ میں مل کر خاک ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس طرح حسد ان نیکیوں کو جلا دیتا ہے. اب میں آخری بات کر کے اس مضمون کو اختتام پر پہنچاتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. پیارے دوستو، یہ اتنی بڑی سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ اتنی بڑی سزا کیوں ملتی ہے دوستو؟ یہ اتنی بڑی سزا اس لیے ملتی ہے کہ جو حاسد ہوتا ہے اس نے اعتراض اس شخص پر نہیں کیا ہوتا کہ جس کو اللہ یہ نعمتیں دیتے ہیں، اس نے اعتراض اللہ جل شانہ پر کیا ہوتا ہے، اے اللہ تو نے اس بندے کو یہ کیوں عطا کیا، اللہ تو نے اس کے تمول کیوں عطا کیا، اللہ تو نے اسے خوشیاں کیوں عطا کی، اللہ ہم دونوں ایک ہی کلاس فیلو تھے اس کو علم عطا فرما دیا، ہم دونوں ساتھ چلے تھے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا، اللہ ہم دونوں تو ساتھ ہی تو تھے، اللہ تو نے اس کی طرف لوگوں کو مائل کر کے عزت عطا فرما دی اور میں تمام اشیاء سے محروم ہوں، اللہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور جب کوئی شخص جتنی مرضی سجدے کرے، جتنے مرضی عمرے کرے، جب اللہ جل شانہ پر اعتراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمروں کو آگ میں جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں تو میرے پہ اعتراض کرتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ایک نوجوان ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے شیخ کی تعریفات کے پل بنا دیے، شیخ کی حمد کی، شیخ کو سجدہ کیا، شیخ کو رکوع کیا، اور اس نے کیا کچھ نہیں کیا. اور جب بار چلا گیا تو بار جا کے شیخ کے خانقاہ پر اعتراض کرنے لگا اور اس شیخ کی باتوں پر اعتراض کرنے لگا. اور جب دوبارہ آیا تو شیخ کو اس کے حال کا پتہ لگ گیا، اور جب اس نے دوبارہ شیخ کی بڑی تعریفات کی اور اس نے شیخ کے رکوع سجدے کیے تو شیخ نے اس تمام پر مسکرا دیا اور کہا کہ تمہاری ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری تعریفات کی، تمہاری تحمید کی، تمہاری تکبیر کی اور تمہاری اس تنزیہ کی، اور جو تم مجھے کہتے ہو کہ تم بڑے عظیم شیخ ہو اور تم مجھے ہر عیب سے پاک تم مجھے کہتے ہو کہ تمہاری بڑی صفات ہیں، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک تو صرف اللہ کی ذات ہے.
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ایک آدمی جب تمہارے پاس آئے، تمہاری تعریفات کے پل باندھے اور تمہاری پیٹھ پیچھے تم پہ اعتراض کرے، وہ تعریفات کے پل، وہ تحمیدیں، وہ تمہاری تعریفات کے سجدے، تم اس کو مانو گے؟ جب تم اللہ جل شانہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو، تمہارے سجدے سبحان ربی الاعلیٰ، تمہارے عمرے، تمہارے طوائف، تمہارے طواف، اور تم جھوٹے ہو، تم اللہ پہ اعتراض کرتے ہو، جو اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پر تم اعتراض کرتے ہو۔ لہذا یاد رکھنا تمہاری یہ ساری باتیں، تمہاری نیکیاں اللہ جل شانہ اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اور مزید یہ کہ اللہ اس کو کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور جس چیز کی ویلیو اللہ نہیں ڈالتے تو وہ آگ میں مسم ہو کر خاکسر ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح آگ لکڑی کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، حسد نیکی کے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آئندہ اپنے قلب کو دل سے صاف رکھنا اور دل کو حسد سے پاک رکھنا۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔